अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, वक्त होता है आपके हस्ब हाल का। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम और शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, sorry, ladies and gentlemen, I will tell you about joke of the day. This is very interesting joke. क्यों हंसी हैं आप? नहीं, वो वैसी जोक पे हंसी आ रही थी मुझे। जोक तो अभी सुनाई नहीं, हंसी पहले ही आ गई है। पहले ही मैं लतीफा पागलों वाला सुनाने लगा। अच्छा, दो पागल बैठे आपस में बातें कर रहे थे। हफ्ते में 4 दिन करते हैं बैठ के। अच्छा, गुड। तो तस्लीम किया है ना मैंने खुद को, तस्लीम किया है ना मैंने। तुम तस्लीम करो, मैं तो नहीं करता, मैं तो इंटेलिजेंट आदमी हूँ। कोई शक नहीं। उधर कहीं बैठ के दो पागल बातें कर रहे थे आउट ऑफ प्रोग्राम। तो एक कहता है कि यार तुम मुझे हर मैसेज 2 दफा क्यों भेजते हो? कहता है इसलिए कि एक तुम अपने पास रख लो और दूसरा मैसेज आगे फॉरवर्ड कर दो। अच्छा। कहता है शाबाश है, तो फिर 3 भेजा करो। कहता क्यों? कहता है एक मैंने डिलीट नहीं करना होता। पागल थे, वरना उनको इतना तो पता होना चाहिए था कि एक ही मैसेज की फोटोकॉपी भी हो जाती है। हाँ, साथ ही हर महल्ले में अब तो फोटोकॉपी मशीन वाला आ गया हुआ है। चलो जी, अब एक मजेदार सी खबर सुना दे ताकि ये सब तबसरा कर सके। पहली खबर ये है कि जी वजीर आजम पाकिस्तान नवाज शरीफ ने कहा है कि मनमोहन सिंह किसी देहाती बुढ़िया की तरह ओबामा से मेरी शिकायतें कर रहे हैं। अब इस खबर पे मैं तबसरा क्या करूं? तबसरा तो मियां नवाज शरीफ साहब ने कर दिया हुआ है। मेरे लिए तो टेंशन ही है ना, पहले मेरा एंकर जुगतें करनी शुरू हो गया हुआ है, अब मेरा वजीर आजम भी जुगतें करनी शुरू हो गई। देखो ना ये रहा, और बिल्कुल वो मुझे पिंड की माई लगनी शुरू हो गया मनमोहन। अमान से वाकई मियां साहब सही कह रहे हैं, इस तरह की माइयां पिंडों में बहुत शिकायतें लगाती हैं। हाय हाय, निकाल छोड़े। पता लगा ही फीकू दे मुंडे ने की कीता? नहीं। चल फिर जरा 4 बंदे इकट्ठे हो लेन, फिर सुनानी है। और इस तरह की माइयों के पिंड के जवान मुंडे तो खास तौर पे खिलाफ होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कहती है कि मैंने अपनी बहू के खिलाफ तवीज कराया है, ये कब्रिस्तान जाके दबाओ। वो नहीं जाते तो उनके खिलाफ है बस। और शिकायत भी बड़ी टेक्निकल सी लगाती है। पैना मुझे शिकायत लगाने की आदत तो नहीं, मगर अब क्या करूं, मजबूरी है। ये जो तुम्हारा लड़का है ना, ये बाज नहीं आता। मेरी बहू जब भी छत पे जाती है ना, तो ये अपने सेहन से ऊपर ताका झांकी करता है। भाई सेहन से ऊपर कौन सी ताका झांकी हो गई? नीचे से मुंडा कौन सी ऊपर ताका झांकी कर रहा है? अपनी नूह को मोड़ो जो ऊपर से नीचे ताका झांकी कर रही है। और जिसके खिलाफ तुम तवीज दबवा रही हो। इस तरह की माइयां ये भी भूल जाती हैं कि मैं बंदा हूं या औरत हूं, क्योंकि इज्जत बेइज्जती का तो एहसास ही नहीं होता उनको। अच्छा। हाँ, पिंड के चौक में किसी बंदे के साथ लड़ पड़े तो बीच में भड़क भी मार देती हैं। जलीला उसको गिरा के उसकी छाती पे पैर भी रख लेती है। अजीज साहब, बात मनमोहन सिंह की हो रही थी, आप कहाँ पर चले गए? तो मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मैं कौन सा आइंस्टाइन पे तबसरा कर रहा हूँ? ये पिंड की माई तुमने सुना नहीं नवाज शरीफ साहब ने क्या फरमाया है? उस जुगत की मैंने बढ़त की है। नैब की तफ्तीश के दौरान तौकीर सादिक ने इंकशाफ किया है कि कनाडा में 1 अरब रुपए से रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइज खरीदी गई, जिसमें जहांगीर बदर का बेटा अली जुल्फिकार शराकतदार है। माशाअल्लाह, वाह जी वाह, एमएनडी पीपल्स पार्टी की कलाबाजी लगी। जितने भी काम करने वाले लीडर थे ना, वो सारे फ्रेंचाइज लेके चुप करके घर बैठे रहे। यार जहांगीर बदर साहब की कुर्बानियां भी तो देखो ना पार्टी के लिए कितनी है। बड़ी कुर्बानियां हैं, देखो ना यार, जाके कहा कनाडा में तंदूर लगा लिया और 1 अरब का होटल, उधर चांदी के कुलचे लगेंगे जी, तिलों की जगह ऊपर हीरे लगाए जाएंगे। अच्छा, जहांगीर बदर साहब कनाडा में जाके भी होटल खोलेंगे तो कुलचे लगाएंगे। और तुम्हारा क्या ख्याल है, उधर इटालियन रेस्टोरेंट खोलेंगे? लौड़िया जहां भी जाएगा लौड़िया ही होगा, कुलचा तो दही तो जरूरी होता है। यार वैसे तौकीर सादिक पर 80 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम है और इकबाली बयान में फरमा रहे हैं कि 1 अरब रुपए, और वो भी शराकत। वाह, बल्ले 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 बल्ले। 80 अरब रुपए में से देखो साहब किस तरह का दे रहा है। सुखे तेली वाला, सुखा तेली था हमारे पिंड में। सुक्का भी था, तेली भी था। यार नाम है उसका, हद कर दिया तुमने।
तेली उसका कारोबार था, वो खुद तो वो सूखा ही रहता था ना, उतना बहुत था, इसलिए उसे सूखा तेली कहते थे। सही सही। लो जनाब अली, सूखे तेली ने मेरे दादे के घर में चोरी कर ली, ताए मेरे ने पकड़ लिया, ताए का हाथी ही डंडा था, 2 लथे मारे ना उसने जब होच पे, फौरन बक पड़ा, कहता जी 7 लाख मैं ही चुकिया सी मगर मैंने खर्च कर लिया। ताया कहता किधर है? कहता जनाब मैंने मरूंडा भी खाया था। मरूंडा भी खाया था? कहता 7 लाख का हिसाब है, नाम मुरादा मरूंडा ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए का खा लिया होगा। सही। ये देखो ना, 80 अरब रुपए में से 1 करोड़ की फ्रेंचाइज गिना रहा है अभी। अच्छा यार, वैसे मैंने तो सुना है कि तुम्हारे बड़े ताए ने 7 लाख पूरी बरामदगी करवा ली थी, तुम्हारे दादा को कम पैसे दिए थे। तुम्हें किसने कहा है? मैंने तो हमें अपने पल्ले से बात बना के सुनाई। अपनी इसको जुगतों की पड़ गई है, उसको नहीं देख रहे जिसने 80 अरब में से सिर्फ 1 करोड़ का हिसाब दिया, वो भी शराकत के साथ। अच्छा जी, सदर ओबामा की कॉल सुनना ईरानी सदर रूहानी के लिए वबाले जान बन गया। अमेरिका मुखालिफ मुजाहिरीन ने रूहानी की गाड़ी पर जूतों और अंडों से हमला कर दिया। बल्ले 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 बल्ले, बड़ी नफरत पाई जाती है ईरानी कौम के अंदर है अमेरिका के खिलाफ। होए होए, वो देखो उनके सदर ने सिर्फ ओबामा का फोन सुना है, उन्होंने मार मार अंडे और जूते उसका नहाउन कर दिया। नहाउन समझती हो? जैसे सनबाद होता है ना, अब वो बात तो नहीं होता, इसी तरह जो नहाउन होता है ना, वो अंडों और जूतियों से होता है। हालांकि ओबामा ने उसको फ्रॉड के साथ कॉल पे लिया है। फ्रॉड के साथ? हाँ, ये ईरानी सदर ओबामा का फोन नहीं था सुन रहा। ओबामा ने चालाकी की है, उसने मशल से मोबाइल लेके तो उस पर से फारसी में SMS किया। अच्छा। इस ईरानी सदर को इन चीज बरादर खुर्दस्त, इस तरह का फारसी में किया है ना। उसके बाद उसने काल मिला लिया ओबामा ने मशल के मोबाइल से। अच्छा। उस बेचारे ने समझा कि शायद मेरा को कयन कुयन को पिंड से फोन कर रहा है, उसने सुन लिया। आगे से नाम रात अंग्रेजी में शुरू हो गया, दिस इज ओबामा। उधर उसने कहा कि मरवाता ही ना मामा। मगर अब काल मिल गई हुई थी, बात उसने बेचारे ने कर ली, क्या करता। चार्ल्स से शादी का दिन बदतरीन दिन था। 90 की दिहाई में लिया जाने वाला डियाना का खुफिया इंटरव्यू मंजर आम पर आ गया। अब देखो ना, जाती जाती है कुड़ी की कर गई है, साढ़े ते मुंह ते कालक की मल गई है। वो तो जिड्डा चिट्टा मेरा मुंह है, कालक लथन ही नहीं रही है। मैं तो उस वक्त भी समझाती रही हूँ चार्ल्स को, मैंने कहा पुत को अकल कर, तू शावां दा मुंडा झूरां दी कुड़ी, नाम मराद होरे केड़े पिंड च स्कूले पढ़ाउंदी है, तू अगों शाह बनन वाला, तैनू की बन गई? मैनू अगों आंदा है अम्मा मैं आज तक कदी तेरे कोलों कुछ मंगिया, मैं ते स्कूले जाने ले रुपया भी नहीं सा मंगदा हुंदा, आज जिंदगी च पहली बारी तेरे कोलों कोई चीज मंगी है, मेरा करा दे देना लिविया। बस मैनू ओदे जज्बाती जे डायलॉग सुन के ते ही रांझे दा गाना याद आ गया, जुल्फां दी ठंडी ठंडी छां डोलना। मैं फिर फिलिपू नू गया, मैं क्या गल सुन, मुंडा उतरा को आप ही ना स्टेप चुक ले, आप ही कर ले इन्हां दा ब्याह। स्टेप चुक? हाँ, मैं क्यों जो बदनामी होनी है ते चल इंज ही हो जावे। उतरी पहले दिन तो ही साडे खिलाफ सी, जदों असीं जंज लैके इन्हां दे पिंड गए आ ना, मैं कहनी इत्थों कमाई चंगा लसूड़ियां दा अचार पांदी है ते ओही लै दे मैनू किलो 2 किलो। उतरी अगों अंग्रेजी बोलन लग पई, कहंदी आई डोंट नो अबाउट दिस लसूड़ास, यू ओल्ड लेडी। मैं अगों चुप कर रही, मैं कहा चल वे पा इनू डोली च ते लैके चल सू। उतरी डोली च बह के ते लत्तां बाहर लमका लईयां सी। मैं उदों ही समझ गई सी कुड़ी बड़ी तेज है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। तो यार तालिबान से मुज़ाकरात का हामी है या उसका मुखालिफ है, सबकी ज़बानों पे एक ही सवाल है कि ये दरिंदगी का खेल कब रुकेगा। पेशावर में आज जो
धमाका हुआ है और 40 अफराद जहाँ बहक हो गए हैं, शहादत पाई है जिन लोगों ने, उनमें से उस ख़ानदान पर क्या गुजरी होगी। एक ख़ानदान के 18 लोग अपनी जान से चले गए, पूरा ख़ानदान का ख़ानदान मिट गया। और ये भी कोई छोटा वाकया नहीं है, ये तो वो वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब और मनमोहन साहब की मुलाकात की वजह से खबरें वो मीडिया के ऊपर ज़्यादा आनी शुरू हो गई, वरना बड़ा हौलनाक वाकया है। और कितने बंदे इसमें 40 अफराद शहीद हुए। देखो ना, अब इतनी ज्यादा अमवात जो हैं और ऊपर तले हो रही हैं, उसमें मुज़ाकरात की बात, डायलॉग की बात, मुझे नहीं समझ आ रही कि ये क्या होगा या क्या नहीं। मैंने तो पहले भी अर्ज किया था भाईजान कि जूं जूं मुज़ाकरात का डोल गहराई पकड़ेगा, तू इस तरह के वाकयात में इजाफा होता चला जाएगा। अब समझ में नहीं आता कि कैसे बात की जाए। अगर ये कहा जाए कि मुज़ाकरात के लिए डिटर्मिनेशन शो की जाए तो अगले रोज़ ही ऐसा कोई वाक़या हो जाता है और जो मुज़ाकरात के हामी हैं वो कोने में दुबके हुए नजर आने लग जाते हैं। और ये आज का दिन देखो ना कितना अहम था कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो एक दूसरे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात कर रहे हैं अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, और इधर देखो इतना हौलनाक वाकया। ये बस डायलॉग जो करना चाह रहे हैं, वो जूं जूं उस तरफ को बात जोर पकड़ती है, तू इधर से उसका मुंह मोड़ने के लिए इस तरह के वाकयात शुरू हो गए हैं। उधर से मनमोहन साहब ने अगर उनके साथ सॉफ्ट कॉर्नर बहा रहे हैं नवाज शरीफ साहब या हमारी हुकूमत, तो उन्होंने देखो इंडिया वालों ने क्या चौथे गेयर में शुरू हो गए। यानी हुकूमत जिसके लिए भी मुज़ाकरात या सॉफ्ट कॉर्नर शो करती है उसको रिस्पांस हार्श मिल रहा है। तुम उनके मीडिया के ऊपर देखो क्या उन्होंने कितनी बकवास की और कितनी सख्त बातें कर दी हैं। उनका वो जो बंदा जो क्या जो अगला नरेंद्र मोदी साहब, हाँ मोदी, कितनी फजूल सी उसने तकरीर की और कितने अजीब से अंदाज में उसने, जैसे को बड़ा बदमाश नहीं तकरीर कर रहा। इंतखाबी तकरीर थी ना मोदी साहब की, इलेक्शन जीतना है और अजीब पाकिस्तान एक अजीब कॉर्नर पे खड़ा हो गया आके कि एक ऐसे फरीक के साथ बातचीत करना पड़ रही है पाकिस्तान को जहां पे हर बात पे हर लीडर के ज़हन पे इस वक्त इंतखाबात सवार है। और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसको एक अजीब किस्म का एक ऑब्सेशन हो गया हुआ है कि गालिबन जब इंडिया के साथ हम हाथ मिलाएंगे तो तब हमें रिकग्निशन मिलेगी इंटरनेशनल लेवल पे। अब ये जो मोदी साहब ने फरमाया है इतने जोशीले अंदाज में अपनी एक इंतखाबी तकरीर में, बिल्कुल बात का बतंगड़ बनाना इसे कहते हैं। मामूली सी बात है, नवाज शरीफ साहब ने वो ये हिंदुस्तानी सहाफ़ी है बरखा दत्त, इसके साथ गुफ्तगू करते हुए बिल्कुल यानी 100% मजाक में कहा कि ये जो मनमोहन सिंह साहब हैं ये ओबामा साहब के सामने वज़ीर आज़म इंडिया की हैसियत से बात नहीं कर रहे बल्कि एक देहाती औरत के रूप में बात कर रहे हैं। और बाद में बरखा दत्त ने ये ट्विटर पे अपना मैसेज भी छोड़ा है कि नवाज शरीफ साहब के लहजे में कतई तौर पर वज़ीर आज़म हिंदुस्तान के लिए कोई तज़हीक नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इस अंदाज में आग लगाना। लेकिन तुम ये देखो कि अगर पाकिस्तान में कोई अपोजिशन लीडर ऐसा बयान दे तो हमारा अपना मीडिया उसको उसके लत्ते लेने लग जाता है कि जनाब ये अमन का दुश्मन है और ये अमन की भाषा का दुश्मन है, नफरत की भाषा बोल रहा है। जबकि वहां पे नरेंद्र मोदी ने जो कुछ कहा है उस पर जनाब अली वहां का मीडिया उसको हीरो बना रहा है। जी सारे ही कह रहे हैं उधर के प्यार कौन कर रहा है, उधर से ठंडी हवा किसे नौकर से आई है, कहीं से भी नहीं। ये तो हम ही हमें लम्हे पै रहे हैं फजूल ही जाहलों की तरह, और पता नहीं क्या हमें उधर नजर आता है, कुछ भी नहीं है। वो देखो ना अब ये छोटी छोटी चीजें जो है कि तकलीफ दे रही है ना, कि जी वो नाश्ता उधर से करके आएंगे, मनमोहन उनको नाश्ता नहीं कराएंगे। भाई मनमोहन सिंह ने भी नवाज शरीफ को क्या नाश्ता कराना है, वो तो बेचारा आप सुरे सुरे सूखे पापड़ के ऊपर काला लून छिड़क के कर्च कर्च कर रहा होता है। मियां नवाज शरीफ साहब नाश्ता करने वाले हैं, सोना दही का प्याला साथ देसी घी का परांठा, हाय 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 ओ मेरे अमाल का। और मनमोहन साहब तो देसी घ्यो के पराठे की एक बुरकी खा लेना तो उनके बेचारों के बाल खड़े हो जाते, हाँ चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। आगे बढ़ गया मेरे नाल आपको गल हुई है जी, फटाफट मेरी कमीज ला के मेरे पैरों ते कद्दू चसो। या मैनू देसी घ्यो लड़ गया तो या मैनू इलेक्शन लड़ गया जी। ओ मेरे पंजाबी में तो और क्या, मनमोहन साहब पंजाबी स्पीकिंग है,
آج بھی ملاقات میں منموہن صاحب اور نواز شریف نے جو ابتدائی مسافہ کیا ہے اس میں پنجابی میں گفت و شنید کی ہے صاحب. ہاں منموہن نے آتے ہی میاں صاحب کو کہا ہور سناؤ جی کی حال ہے. میاں صاحب نے آگے سے کہا ہور سناؤ کی مطلب پہلے میں کی سنا بیٹھا تھا ناشتہ کرایا نہیں تھے حال پوچھ رہے اوپر سے ساتھ خواجہ آصف اسحاق ڈار صاحب سارے بہت ہی روٹی کھانے والے بیچارے کشمیری کٹھے ہو کے گئے ہوئے ناشتے نہیں کرایا. بہت اچھے واہ بھائی واہ منموہن. تو اسحاق ڈار صاحب نے میاں صاحب کو بتایا بھی ہے جی کہ وہ تو برتن ہی اٹھا کے لے گئے ہوئے ہیں حیور. خواجہ آصف صاحب نے پلے سے ہمیں کہہ دیا نہیں انہوں نے ناشتے سے منڈا کلایا ہے انہیں لئی آندا ہے یا لکشمی چوک تو گیا ہے نیو یارک کے لکشمی چوک. ہاں نیو یارک میں بھی لکشمی چوک ہے. رابرٹ ہلسن ادھر اس قسم کے پاوے لگاتا ہے. لکشمی چوک تو پتہ نہیں ہے, لکشمی بہت ہے نیو یارک میں. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. حسب ڈاک شروع کریں عزیز صاحب. جی بالکل شروع کریں جی. حسب ڈاک پتہ چلے کہ پیارے ویورز کیا کہتے ہیں. ہمارے پیارے ویورز ہمارے پیارے اینکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں. نہیں جی اینکر ہی پیارا ہے, ادھر تو آٹے والا توڑا پڑا ہو. اینکر ہی پیارا ہے جی. کتنا سچا ہو گیا. عقل کرو, جگتے کر رہے ہو تمہیں شرم ہی نہیں آتی ہے راوی. چینل والے تو چلو تم سے محبت کر رہے ہیں, تم اپنی ڈگری کا ہی خیال کر رہے ہیں. استاد تمہارے دیکھتے ہوں گے پروگرام, کیا سوچتے ہوں گے کہ اس نلائق کو اتنی محنت سے ہم نے اس لیے پڑھایا تھا کہ یہ جگت پانی کرے. ڈاکٹر مہدی حسن صاحب بیچارے متھے پہ ہاتھ مار رہے ہوں گے, ہائے کون سا شاگرد ہم نے دیکھو آگے کر دیا. اچھا جی, یہ میسج ہمیں ڈی جی خان سے احمد علی لکھ رہے ہیں. السلام علیکم حسب حال. وعلیکم السلام. عزیزی صاحب آپ روزانہ لطیفے کے ساتھ ایک ڈانس کا سٹیپ بھی کر دیا کریں. مجھے آپ کا ڈانس کیترینا کے ڈانس سے زیادہ اچھا لگتا ہے. جی مجھے 100% یقین ہے کہ یہ اس نے میسج کروایا, کیونکہ جتنا اسے ڈانس دیکھنے کا شوق ہے نا, اور وہ بھی میرا اور وہ بھی میرا. پھر میرے ڈانس میں کیا چارم ہے. تمہیں کیا پتا تمہارے ڈانس میں کیا چارم ہے. چلو کترینا کا یا وہ بیچاری کرینا کا یا مدھوری کا ڈانس دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ تو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ نہیں بھائی بہت اچھا ڈانس ہے. یہ میرے ڈانس کا عاشق ہے بیچارا, ہائے ماں صدقے جائے. اچھا لگے گا یار, آج کی بہترین بات, آج کا بہترین لطیفہ اور آج کا بہترین سٹیپ. یہ دیکھو یار, یہاں تک آ گیا ہے نا, یہیں سے اس نے کسی نے ایسے پکڑنی ہے پینٹ جنگ 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 جنگ. اچھا اس کا صرف ایک ہی سٹیپ آتا ہے, یہی سے ایک سٹیپ سے ہی بن جاتی ہے بات. اسی میں سے سارے سٹیپ نکلے ہیں. اچھا جیسے مسلم لیگ میں سے کتنی ساری لیگیں نکل آئی ہوئی ہیں نا. اچھا جی, اسلام آباد سے رانا منور لکھتے ہیں. السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام رانا صاحب. عزیز صاحب, ہم نے بات سنی ہے کہ غلطی ہو جائے تو اس کو سدھارنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. اور دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیگم سے بحث کرنا غلطی ہے. اگر یہ غلطی ہو جائے تو اسے کیسے سدھارا جائے؟ بس اس کو فوری طور پہ سوری کہیں اور اس کے بعد بیگم جتنی بحث کرے اس کو چپ کر کے برداشت کرے, آپ پہ برابر ہو جائے گا. اور اگر میت کو اس طرح کی تابع داری کے کوئی گر سیکھنے ہیں تو ہمارے پاس ایکسپرٹ موجود ہیں. اگر بیگم سے بحث کی غلطی سرزد ہو جائے تو انسان پھر خود نہیں سدھارتا, پھر ڈاکٹر سدھارتا ہے. میں یہ آدھا فلسفے نہ بیان کرو, کلینک کا ٹائم بتاؤ. اس کے بڑے ہمیں سادے سادے سے نقصے ہیں. دودھ میں ہلدی ملا کے پی لو, بس آرام سے چپ کر کے, نہ بار شور نہ ملے میں کوئی انفارمیشن. ساری زندگی ایسے ہی گزار لی ہے میرے پرا نے. اچھا جی, چکوال سے نصیر شیخ لکھتے ہیں. السلام علیکم حسب حال ٹیم. وعلیکم السلام. عزیزی صاحب, آپ بیت بازی میں شاعری کا جو حال کرتے ہیں اس سے میری بھی وہی حالت ہوتی ہے جو جنید صاحب کی ہوتی ہے. صرف جنید صاحب کی نہیں, مرزا غالب اور میر تقی میر کی روحوں کی بھی وہی حالت ہے. ان تینوں چاروں کے فلیٹ کٹھے ہی تھے نا آپس میں, ملےدار تھے یہ. میر تقی میر اپنا پتہ ہی ایسے بتاتا ہوتا تھا, یار جنید سلیم دے گھر تو اگلا گھر میرا.
اور پنجابی میں بتا دو. جی بالکل پنجابی میں بتاتے تھے, اس میں کون سی بات ہے. علامہ اقبال دنیا کے سب سے بڑے شاعر ہوئے ہیں, اس قسم کی پنجابی بولتے تھے کہ بندے کا ہاتھا نکل جاتا تھا. اچھا جی آگے لکھ رہے ہیں, اور دوسری طرف میرے بچے, بھتیجے اور میری وائف آپ کی شاعری کی بہت بڑی فین ہے, سمجھ نہیں آتی کہ انہیں کیا سمجھاؤں. بیٹے ان کو نہ سمجھاؤ, تم ان سے سمجھو. اگر وہ یہ کے فین ہیں وہ لوگ اس کی شاعری کے, تو اتنے سارے لوگ غلط کہہ رہے ہیں اور تم کل ہی ٹھیک کہہ رہے ہو. حد ہو گیا تمہارے والی, تم بھی کسی پروگرام کے اینکر تو نہیں ہوئے. اب بس کرو کیا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. یار میں ایک سماجی مسئلے پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ وہ بہن بھائی جو شادی سے پہلے, جن کے بارے میں یہ تصور بھی محال ہے کہ وہ آپس میں چند گھنٹوں سے زیادہ بھی جدا رہ سکتے ہیں, شادیوں کے بعد حالات نہ جانے کیوں اس طرح کا رخ اختیار کر لیتے ہیں کہ وہی بہن بھائی جو مطلب چند گھنٹے کے لیے ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے, وہ مستقل ناراضگیاں اختیار کر لیتے ہیں اور ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں کرتے کئی سال تک. چہ جائے کہ کوئی بڑا حادثہ پیش آ جائے, کسی کی موت واقع ہو جائے اور پھر ایک جذباتی سی کیفیت پیدا ہو تو دوبارہ صلح بھی ہو جاتی ہے. لیکن اکثر اوقات تو ایسے واقعات بھی دیکھنے میں آتے ہیں کہ لحد میں اتر جاتے ہیں لیکن صلح نہیں کرتے. ہاں, اور ایسے معاملات میں زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے جی کہ بیویاں جو ہیں نا وہ جب آتی ہیں گھر میں تو وہ لڑائیاں ڈلوا دیتی ہیں. کسی حد تک بات ٹھیک بھی ہوگی, چونکہ وہ بغانی لڑکیاں آتی ہیں, ان کو نہیں سمجھ آ رہی ہوتی یا نہیں ان کو سینس ہوتی کہ ان کا آپس میں کیا کس طرح کا تعلق ہے یا کتنی محبت ہے یا کس بات سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ناراض ہو سکتی ہیں. مگر میں اس بات کو بھی اس حوالے سے دیکھتا ہوں کہ اگر سارے بھائی جو ہیں نا, بہن بھائی, وہ آپس میں اکٹھے ہوتے رہیں, سٹنگ کریں, آپس میں گفتگو کریں ڈیلی, تو میرا خیال ہے یہ لڑائی جھگڑا نہیں ہو سکتا. چلو اگر ڈیلی گفتگو نہیں ہو سکتی تو وقتاً فوقتاً ملاقات ضرور کرتے رہنا چاہیے. ملاقات کا کوئی بہانہ تلاش کر کے, یہ جو ہم نے خام خواہ کے بلا وجہ کے فاصلے پیدا کر لیے نا, دوریاں پیدا کر لی ہیں, یعنی رابطہ ہی نہیں رکھتے, کئی دن گزر جاتے ہیں, بھائی جو ہے وہ دوسرے بھائی کی خیریت نہیں پوچھتا, بہن اپنے کاموں میں مصروف ہوتی ہے. میں اس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ ایک جگہ پہ رہ رہے ہیں, ایک گھر میں رہ رہے ہیں, تو پھر روز ضرور ملیں. ظاہر ہے روز سارے بھائی جو ہیں بے شک تھوڑی دیر کے لیے بیٹھیں, ضرور اکٹھے بیٹھ کے تو گفتگو کریں. اس سے چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں نا, غلطیاں یا غلط فہمیاں, وہ فوراً حل ہو جاتی ہیں, بات بڑھتی نہیں ہے. اور اگر آپ علیحدہ بھی ہو چکے ہوئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں بھی کم از کم آپ دوسرے فون اوائڈ کر کے تو ایک دوسرے بہنوں بھراؤں کو فون ضرور کریں. اس طرح آپ رابطے میں جب رہتے ہیں تو کوئی چھوٹی سی بھی جو غلط فہمی یا کوئی بات سننے کو آپ کو ملتی ہے وہ کلیئر ہو جاتی ہے, اس سے پہلے کہ لڑائی جھگڑا شروع ہو جائے. اچھا ایک اور بات بہت اہم ہے, وہ یہ کہ ہم لوگ بھابیوں کو, یعنی بھائی ایک دوسرے کی جو بیویاں ہیں ان کو کوئی الگ اینٹی سمجھتے ہیں, ان کو ہم عورتوں کے حق نہیں واقعی ہم نہیں, میری بات تو سنو نا, میری بات تو سنو کہ ہم بھابیوں سے یہ توقع تو رکھتے ہیں کہ وہ خاندان کو جوڑنے کا فریضہ سر انجام دیں, جیل کریں سارے بھائیوں کو, اور اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو پھر اس اختلاف کو بھی ختم کرنے کی کوشش کریں وہ. لیکن دوسری طرف ہم کہیں نہ کہیں دل کے کسی نیا خانے میں ہمارے اندر یہ بات ضرور چھپی ہوتی ہے کہ یہ ہماری فیملی کا حصہ نہیں ہے, ہم اس کو اپنے خاندان کا یعنی فرد ہونے کا درجہ دل سے نہیں دیتے. یہ ظلم کرتے ہیں ہم عورتوں پہ, بولتے جا رہے ہیں عورت بڑی مظلوم ہے. اچھا میری بات سنو, ایسے بولتے جا رہے ہیں. ایک اور بڑی عام بات یہ ہے کہ جب ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے, اس کے بعد شادیوں کے بعد بھی اگر ماں باپ سر پہ ہیں, اللہ تعالیٰ والدین کو لمبی عمر دے اور جن کے سروں پہ سلامت رکھے, لیکن جب وہ سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے پھر بہن بھائیوں کو آپس کے تعلقات قائم رکھنے کے لیے خود زور لگانا پڑتا ہے, اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے بڑا برا اور بڑی بہن جو ہے نا ان کو پارٹ ادا کرنا چاہیے, فوری طور پہ اس سیٹ کو سنبھالنا چاہیے.
ہمارے کلچر میں یہ جو وہ پگڑی باندھنے کی رسم ہوتی تھی، کوئی بزرگ فوت ہو جاتا تھا تو آگے جو ہے وہ خاندان کی سربراہی کے طور پہ سربراہی منتقل کرنے کے لیے باقاعدہ پگڑی باندھی جاتی ہے. اب بھی ایسا ہوتا ہے. اگر چلو پگڑی نہیں بھی کسی کو پوری آتی، کسی کا سر بڑا بھی ہوتا ہے، اگر منہ بڑا ہوتا ہے ظاہر ہے سر بھی بڑا ہوتا ہے، تو آپ ویسے ہی وہ رول پلے کرنا شروع ضروری نہیں. ہیں جی. اب میں نے کہا ہے منہ بڑا ہو تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ دماغ بھی بڑا ہو. سر اور اندر کیا گڈی پارک ہوئی ہوتی ہے؟ دماغ ہی بڑا ہوتا تو سر بڑا ہوتا ہے. سر کا دماغ سے کوئی تعلق نہیں، اس غلط فہمی میں نہ رہنا. ہاں نہیں، کئی بندوں کا ہوتا ہے دماغ گوڈے میں ہوتا ہے، سر میں نہیں ہوتا، نہیں تعلق ہوتا. اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو بہن بھائیوں کا اکٹھا رہنا ہے نا، یہ ترقی بھی بہت زیادہ کرتا ہے وہ خاندان. بالکل یہ ذہن میں رکھو، یہ اتفاق میں برکت، یہ وہ جو ہے یہ شٹوریاں ہم پڑھ کے تو بول چکے ہوئے ہیں، یہ واقعی حقیقت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تم کسی بھی خاندان کو پورے پاکستان میں دیکھو، جو خاندان بڑے مضبوط اور بڑا حکومتیں کر رہے ہیں اور بڑے تگڑے لوگ ہیں اور فنانشلی بھی اور اثر و رسوخ کے حوالے سے بھی، عزت کے حوالے سے بھی، وہ اکٹھے رہے. اکٹھے رہے ہیں، سارے بہن بھرا اکٹھے رہے ہیں، انہوں نے اکٹھے زور لگایا. اچھا ماں باپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ غلط فہمیاں اور چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں جو ماں باپ خود نظر رکھتے تھے، ویجیلنٹ رہتے تھے، وہ دور کروا دیا کرتے تھے. ظاہر ہے کہ جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ ناراضگیاں پھر پلتی رہتی ہیں اور ہم ان ناراضگیوں کو پانی دے دے کے بڑا کرتے ہیں، بجائے یہ انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں. لیکن جب ہمارے سر پہ ہمارے ماں باپ ہوتے ہیں تو وہ ان غلط فہمیوں کو ساتھ ساتھ رفع کرواتے جاتے ہیں. ایک اور بات کہ دو مواقع پہ جو بڑی وجوہات ہیں، ان میں ایک تو جائیداد کی تقسیم ہوتی ہے ماں باپ کے، جس کی وجہ سے بہن بھائیوں میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، اور دوسرے کہ جب بچوں کے رشتوں کی باری آتی ہے، فلاں کا رشتہ فلاں نے مانگا، فلاں کا رشتہ فلاں سے کر دیا. اور یہ جو غلط فہمی ہے، اس موقع پہ بہت زیادہ فہم و فراست کی اور تدبر کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر وہی بات کہ بڑا بھائی جو ہے اس کو رول پلے کرنا چاہیے، باپ کا رول ایزیوم کر لینا چاہیے. یار ایسے بھی میں نے خاندان دیکھے ہیں ایمان سے کہ انہوں نے رشتہ کر بھی لیا ہے، بچوں کی آپس میں نہیں بنی، ان کے اختلافات شروع ہو گئے ہیں، تو بھائیوں نے بیٹھ کے بچوں کے سامنے کہہ دیا گال سنو بھائی، یہ تم جو مرضی کرو، ایک دوسرے کو بے شک مار دو، ہم بھائی ہیں، ہم نے نہیں علیحدہ ہونا، یہ ذہن میں رکھنا، اور نہ ہی ہمارے اندر کوئی اختلاف پیدا ہوگا. چلو اپنا جا کے مسئلہ حل کرو، اب آپ شادی شدہ چلو توڑو. اس طرح کے لوگ بھی میں نے دیکھے. اس میں جب لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں نا جی، علیحدہ علیحدہ رہنا شروع کر دیتے ہیں، اتفاق نہیں رہتا، تو تم ذرا جھانک کے دیکھو جو لوگ آپس میں لڑ پڑے ہیں، ان میں سے عجیب عجیب بیچارے مسکین ترقی رک جاتی ہے، بیڑا ہی گرک ہو جاتا ہے، رول جاتے ہیں. کوئی بیچارہ جو ہے سوتر وٹنے کا کام شروع کر دیتا ہے، کوئی VCR کرائے پہ دینا شروع کر دیتا ہے، کوئی بیچارہ MPA کا منشی لگ جاتا ہے اور اسی میں آکڑ کے پھر رہا ہوتا ہے کہ میں MPA کا منشی ہوں. یار شاید تم اکٹھے رہتے تو خود ہی MPA بن جاتا. اچھا سرکار، حاصل گفتگو کیا ہے؟ حاصل گفتگو یہ ہے کہ اتفاق میں برکت ہے. اتفاق میں برکت ہے. اور بہن بھائیوں کو جب شادیوں کے بعد کمنٹس کرتے ہوئے، ایک دوسرے کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے، لفظوں کا انتخاب بھی سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے، پہلی بات. اور دوسری بات کہ ناراضگی کا اظہار اگر کرنا بھی ہے یا کسی ایک نے کر دیا ہے تو اس کو فوری طور پر ایشو بنانے کی بجائے وقت گزارا جائے، اس وقت اس کے جذبات ٹھنڈے کر دیے جائیں، کچھ مناسب وقت کا انتظار کیا جائے. اور تیسری اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب آپ بہنوئی اور بھابھی سے یہ تقاضا کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فیملی کا حصہ ہے، تو پھر ان کو فیملی کا حصہ بنایا بھی جانا چاہیے. ہائے 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 ہائے، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے کردار کے ساتھ، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کر کے زندگی گزارنی چاہیے. میں تمہیں مولانا طارق جمیل صاحب کی ایک بات سناؤں، تم حیران ہو جاؤ گے. میں نے بھی سنا، میں نے اتنا مزہ لیا، میں نے کہا یار اتنا بڑا فرمان ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ، ان کو اپنانے سے جنت کی بشارت دی ہے، اچھے اخلاق والے کو جنت کی گارنٹی دی ہے. یار زندگی کو تو زندگی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا وقت گزرے ہوئے. دیکھو نا یار، آپ ذرا بندہ سوچے ہیں کہ یار میں نے پچھلی کتنی زندگی گزار لی، 57 سال. ہاں، تو اس آگے کیا مطلب ہے تمہارا؟ یار ہمیں جگت پانی نہ کیا کرو، میں اس وقت لیکچر دے رہا ہوں. میرا مطلب ہے چھوٹی سی زندگی ہے، اس کو پیار محبت کے ساتھ گزارنا چاہیے، ورنہ آپس میں لڑ کے وکھرے وکھرے گھر لے کے رہائشیں رکھ کے بندہ پھر بیوی سے لیتے ہی کھاتا رہتا ہے.
بات کر, اچھی بھلی بات کر کے بیڑا گرک کر دیتا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین حکومتی پالیسیوں پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب پیپلز پارٹی کے رہنما جناب راجہ ریاض. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, بڑی مہربانی آپ کی. اللہ تعالیٰ کے فضل سے میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں اور بچے بھی ٹھیک ہیں, شکر الحمدللہ. میں نے حال نہیں پوچھا. نہیں, آج کل کوئی بھی نہیں پوچھ رہا, خود ہی بتانا پڑتا ہے. راجہ صاحب کہاں غائب ہو گئے, نظر ہی نہیں آ رہے. پچھلے 2-3 مہینوں سے میں خود بھی اپنے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ میں کہاں غائب ہو گیا ہوں. یہ پاکستان کا سسٹم ہی ایسا ہے, جب کرسی سے آپ اٹھتے ہیں تو پھر آپ غائب ہو جاتے ہیں. کرسی کو اسلام ہے نا جی, بندے کو تو اسلام نہیں تو ہے. آپ کی اہمیت بالکل ختم ہو گئی ہے. اللہ نہ کرے, اہمیت کیوں ختم ہونی ہے جی. آج بھی اپنے علاقے میں اللہ کے فضل سے سارے کام میں خود ہی کروا رہا ہوں. اچھا جی جی, ابھی آپ کے اسٹوڈیو میں آنے سے پہلے راستے میں میرے علاقے میں حلقے میرے میں ایک کھوتی ریڑھی کا کھوتا آگے سے اٹھ گیا ہوا تھا, تو میں نے اس کو نیچے واپس زمین پہ کیا. زور لگا کے. نہیں, زور شور ہم نہیں لگاتے جی, ہم مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں. مذاکرات کے ساتھ اسے قائل کیا کہ بھائی سڑک پہ ہی رہو, اتنے پاؤں نہ اٹھاؤ. ہم نے بھی اٹھائے تھے تو پھر واپس سڑک پہ ہی آنا پڑا ہے. تو کھوتا آپ کی بات سمجھ گیا تھا. تو اسی گل کر لو پھر. سوال کا جواب دیا کریں راجہ صاحب. اور جی کھوتے نے کیوں نہیں میری بات سمجھنی ہے؟ اگر میں کھوتے کی بات سمجھ جاتا ہوں تو کھوتا کیوں نہیں میری بات سمجھے؟ اتنے بھی نہیں ہم گئے گزرے کہ اب ہماری بات کھوتا بھی نہ سمجھے. سو جنید صاحب, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے حلقے میں سارے کام میں کروا رہا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں. راجہ صاحب آپ کی اہمیت کا تو ہمیں پتہ چل گیا ہے. یہ نواز شریف صاحب کے دورہ امریکہ پر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں تو بالکل شاشدر رہ گیا ہوں. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میڈیا ان کی دفعہ کیوں آنکھیں بند کر لیتا ہے. کیا مطلب؟ جب ہم لوگ حکومت میں تھے تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ میڈیا شور مچا دیتا تھا, دھو کے ہمارے پیچھے پڑ گیا تھا. اب نون لیگ کی حکومت ہے تو اب میڈیا کو پتہ نہیں سانپ سونگ گیا. آپ لوگ ہماری دفعہ بڑی تقریریں کرتے تھے, ہوا کیا ہے؟ گھنٹے گھنٹے کا پروگرام ہم ہمارے خلاف کر دیتے تھے. اب ان کی دفعہ آپ بات ہی نہیں کرتے. ہوا کیا ہے راجہ صاحب؟ بھائی جب ہم جنرل پرویز مشرف کی اسمبلی میں بیٹھے تھے تو سارے ہی شور مچانا شروع ہو گئے تھے کہ یہ ایک جنرل کی اسمبلی میں بیٹھ گئے ہیں. اب نواز شریف صاحب نے جا کے جنرل اسمبلی میں خطاب کیا تو کوئی بھی نہیں بول رہا. راجہ صاحب وہ یو این او کی جنرل اسمبلی ہے. پھر تو اسی گل کر لو. اپنے ملک کی اسمبلی تو نہیں ہے نا وہ, اپنے ملک میں ان کو خطاب کرنا چاہیے تھا. بے شک سکول کی اسمبلی سے کر لیتے. ایمیں بغانی اسمبلیوں میں تکے کھا رہے ہیں, ساتھ ملک کی بھی بدنامی ہو رہی ہے اور خود بھی خجل ہو رہے ہیں. بدنامی ہو رہی ہے. اچھا راجہ صاحب یہ فرمائیں کہ آگے پیپلز پارٹی کا لایا عمل کیا ہوگا؟ بلدیاتی الیکشن آنے والے ہیں. اللہ کے فضل سے ہم نے پوری سٹریٹجی بنا لی ہوئی ہے. اچھا سٹریٹجی بنا لی. ہاں جی, اللہ کے فضل و کرم سے سارا پلان ہمارا بن گیا ہوا ہے. اب انشاءاللہ ہم بس باہر نکلنے والے ہیں. باہر نکلنے والے؟ میرا مطلب ہے کہ انشاءاللہ ہم میدان عمل میں نکلنے والے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. یہ بھی میڈیا پہ تاثر غلط دیا جا رہا ہے کہ عوام نے پیپل پارٹی کو ریجیکٹ کر دیا. نہیں 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 نہیں, یہ عوام کی پارٹی ہے پیپل پارٹی جو ہے. پیپل پارٹی عوام کی ہمدرد ہے اور عوام پیپل پارٹی کی ہمدرد ہے. یہ عوام نے ہمارے ساتھ ہمدردی کی ہے, ہمیں ریجیکٹ نہیں کیا بلکہ ہمیں ساتھ دعایا. تو آپ کو یقین ہے کہ آپ بلدیاتی الیکشن جیت جائیں گے؟ انشاءاللہ جنید صاحب, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پیپل پارٹی بلدیاتی الیکشن میں کلین سویپ کرے گی. آپ خود جیت جائیں گے؟ انشاءاللہ کیوں نہیں. میں اپنے حلقے میں مذاکرات کر رہا ہوں اور ساری پارٹیوں کو قائل کر رہا ہوں. اچھا انشاءاللہ ہمارے حلقے میں یہ طے پایا ہے, تقریباً طے پا گیا ہے کہ ناظم کی سیٹ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہوگی اور نائب ناظم نیچے میں کھڑا ہوں گا. نون لیگ کے مقابلے پہ ناظم پی ٹی آئی کا ہوگا, نائب ناظم آپ ہوں گے. ہاں جی, ظاہر ہے ایک سیٹ جو ہے وہ تو پیپل پارٹی کو دینی پڑے گی, پی ٹی آئی. تو اللہ پاک نے کرم کیا, اگر ساری پارٹیاں ہماری پیپل پارٹی کے ساتھ مل گئی تو نون لیگ سے ہم الیکشن جیت جائیں گے.
اور اگر ساری جماعتیں نہ ساتھ ملیں پھر چلے کوئی ایسی بھی گئی گزری نہیں ہے پیپل پارٹی کو، نام ہی پارٹی ملے گی تو ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے انشاءاللہ اگر کم از کم پیپل پارٹی والے ہی مجھے ووٹ دے دیں گے تو میں جیت جاؤں گا۔ اچھا یعنی آپ کو اس بات کا بھی یقین نہیں کہ پیپلز پارٹی کے ووٹ بھی آپ کو پڑیں گے؟ تسی گل کر لو پھر۔ اچھا راجہ صاحب اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ بتائیں کہ عید آ رہی ہے، عید کی تیاریاں کریں، آپ نے جانور وغیرہ خرید لیے؟ جی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بکرا خرید لی ہے۔ ایک بکرا؟ جی جی اس دفعہ میری طرف کس نے آنا ہے، ایک بھی ود جانا ہے۔ ایک بھی بہت میرے گھر میں تو یہ بھی ڈسکس ہوا ہے کہ رہن دیو بکرا بھی ساتھ والوں کی گائے میں ہی حصہ ڈال لو۔ اچھا پھر؟ بس پھر انہوں دی گاں ہی نہیں منی۔ میرا مطلب ہے کہ وہ 7 بھائی ہیں نا تو وہ نہیں مانے کہ بھائی ہمارے تو اپنی ساتھی سے پوچھ۔ صحیح صحیح۔ ہاں جی ہاں جی، یا انہوں دی گاں نہیں منی یا پھر 7 بھراواں دی ماں نہیں منی۔ کیا مطلب؟ مجھے کسی محلے دار نے بتایا کہ راجہ صاحب ان کی والدہ کہہ رہی تھی کہ پتر راجے دا حصہ نہ پانا، انہیں ایک حصہ پانا تے ادھی گاں کھا جانی۔ آدھی گائے؟ اے ڈاران کیوں ہونڈے ہو، ادھی گاں تے میں روٹی تے رکھ کے کھا لئی۔ اتنا کھاتے ہیں آپ؟ تسی گل کر لو پھر۔ راجہ صاحب سوال کرنے بیٹھی ہے۔ جی وہ سوال کرن بیٹھی ہے تے تسی ایتھے بٹیرے سودھ کرن بیٹھے ہو۔ حد ہو گئی۔ ناظرین یہ تھا آج کا اسپیال، خوش رہیں خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ اللہ حافظ۔